والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ترمذی شریف حدیث نمبر 2465 2465. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی یعنی درود پاک پڑھنے میں صرف کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا، یعنی تمہارا یہ عمل درود پاک پڑھنا تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آقا پر درود پڑھنا فکروں کو دور کرنے کا مدنی نسخہ، آقا پر درود پڑھنا گناہوں کی معافی کا مدنی نسخہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جس کھاری کنویں شیر جان بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشق ماہر نبوت اعلی حضرت نے اپنے اس شعر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن اقدس تھوک مبارک کی برکت بیان کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک مبارک یہ کڑوے پانی کو میٹھا کر دیتا تھا. زلال حلاوت وہ زلال ٹھنڈا اور شفاف اور میٹھا لعاب دہن تھوک مبارک. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلی اوصاف میں سے یہ وصف بھی ہے کہ آپ کا تھوک کڑوے پانی کو میٹھا کر دیتا اور آپ کا تھوک مبارک دودھ پیتے بچوں کے لیے دودھ کا کام کرتا تھا. کیا شان ہے میرے نبی کی. ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ مکی مدنی داتا ہاشمی مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیتے بچے لائے جاتے تو میرے نبی آخری نبی پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک مبارک اس دودھ پیتے بچے کے منہ میں ٹپکا دیتے تو رات تک یعنی سارا دن اس بچے کو کسی چیز کی ضرورت نہ رہتی. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں باہر نکلا، کچھ سفر طے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین جلیلین سیدین کریمین نیرین قمرین رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حسن و حسین اپنے نواسوں کے رونے کی آواز سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ آقا بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے نواسوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. ہمیں بھی بچوں سے پیار کرنا چاہیے، چھوٹے بچوں سے محبت کرنی چاہیے، شفقت کرنی چاہیے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ ایک قطرہ بھی دستیاب نہیں تھا. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا ایک بچہ مجھے پکڑا دو. آپ نے چادر کے نیچے سے بچہ لے لیا اور سینے سے لگا لیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ ان کے منہ میں رکھ دی. حسن یا حسین نے جب وہ زبان مبارک چوسی تو خاموش ہو گئے اور رونے کی آواز نہیں آئی.
پھر دوسرے کو لیا حسن یا حسین رضی اللہ عنہما اور اس کو سینے سے لگایا اور ان کے منہ میں بھی زبان مبارک ڈالی، انہوں نے چوسی تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تم ہو حسرت نکالنے والے نامرادوں کے پالنے والے، لب جاں بخش دے جلا دے دل کو، جان مردے میں ڈالنے والے، بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو، اے غریبوں کے پالنے والے، اے غریبوں کے پالنے والے، ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور، وہ جب بھی تھے پالنے والے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارکہ میں یہ بھی تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پتھر پر چلتے تو آپ کے مبارک قدموں کا نشان اس پہ ظاہر ہو جاتا۔ مقام ابراہیم میں اور سنگ مکہ میں آپ کے کوہنیوں مبارکوں کے نشان مشہور ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے وقار کے ساتھ چلتے تھے، سبحان اللہ۔ اور عاشقان رسول علماء نے لکھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام برہنہ پا بھی بغیر چپل مبارک کے پتھر پہ چلتے تو مبارک قدموں کے نیچے وہ پتھر نرم ہو جاتے، نشان مبارک آپ کے قدم مبارک کا پڑ جاتا، اور عشاق اس پتھر کو تبرکن محفوظ کر لیتے۔ اور بیت المقدس میں، مصر میں کئی جگہ اب بھی ایسے پتھر محفوظ ہیں، لوگ جو عاشقان رسول ہیں، عاشقان میلاد ہیں، وہ ان پتھروں کی، مقدس پتھروں کی زیارت و تعظیم کرتے ہیں۔ اور ایک سلطان کا لکھا ہے کہ 20,000 دینار، 20,000 سونے کے سکے دے کر اس نے وہ پتھر خریدا جس میں میرے نبی کے پاؤں مبارک کا نقش تھا۔ اور پتہ کیا وصیت کی؟ وصیت یہ کی کہ اس مبارک پتھر کو میرے قبر کے پاس لگا دینا، اور اب تک اس کی قبر کے پاس وہ موجود ہے۔ اور اعلی حضرت کی کیا بات ہے، عاشق رسول کی کیا بات ہے، 2 قمر، 2 پنجائے خر، 2 ستارے، 10 ہلال، 2 چاند ہیں، 2 سورج ہیں، 2 ستارے ہیں، 10 پہلی تاریخ کے چاند ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سنیں عاشقوں کی باتیں، ان کے تلوے، پنجے، ناخن، پائے اطہر، ایڑیاں، 2 قمر، 2 چاند کیا ہیں؟ میرے آقا کے 2 تلوے، 2 پنجائے خر، 2 سورج ہیں، وہ کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پنجے، 2 ستارے ہیں، وہ ستارے کیا ہیں؟ پاؤں مبارک، اور 10 ہلال، 10 پہلی تاریخ کے چاند ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایڑیاں، سبحان اللہ۔ ناخن مبارک، 10 ہلال، 10 انگلیاں ہیں نا، اس کے جو ناخن مبارک ہے نا، یہ پہلی تاریخ کے چاند ہیں۔ اور پھر اعلی حضرت اپنے عشق رسول کا یوں اظہار کرتے ہیں، ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، اس سینے کی قسمت اس پتھر سے پھوڑیے۔ کس پتھر سے؟ بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں، بے تکلف جس کے دل
کریں گھر ایڑیاں. اس سینے کی قسمت اس پتھر سے پھوڑیے، وہ پتھر جس میں میرے نبی کے پاؤں مبارک کا نقش بن گیا تھا. عاشقوں کی باتیں ہیں، اللہ ہمیں بھی عاشق رسول بنائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی بغل شریف پاک و صاف اور خوشبودار تھی، اور اس میں کسی قسم کی ناگوار بو نہیں تھی. آپ کے بغلوں سے جو مبارک بغلوں سے ٹپکنے والا پسینہ جو تھا نا، کستوری سے زیادہ مہکتا تھا. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی کی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے، اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کا سینہ مبارک 4 دفعہ 4 مرتبہ 4 ٹائم شق کیا گیا، چاک کیا گیا. ایک حالت رضاعت میں، دودھ پیتے ایام میں، دوسرا 10 برس کی عمر شریف میں، نمبر 3 غار حرا میں ابتدائے وحی کے وقت، نمبر 4 شب معراج. یہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، آپ کے اوصاف میں سے ہے، آپ کے معجزات میں سے ہے کہ آپ کا سینہ مقدس چاک کیا گیا اور اس میں نور اور حکمت کا خزینہ بھرا گیا. پہلی مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں، تاکہ ان وسوسوں اور خیالات سے تحفظ ہو جس میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود شرارتوں میں لگ جاتے ہیں. دوسری بار 10 برس کی عمر میں، تاکہ جوانی کی پر آشوب خطرات سے بے خوف ہو جائیں. تیسری بار غار حرا میں، تاکہ قلب میں نور سکینہ بھر دیا جائے اور اللہ تعالی کی وحی کے عظیم بوجھ کو آپ برداشت کر سکیں. چوتھی بار میرے نبی کا سینہ پاک چاک کیا گیا شب معراج، اور نور اور حکمت کے خزانوں سے اس کو بھر دیا گیا، تاکہ قلب مبارک میں اتنی وسعت، اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیاں اور کلام ربانی کی ہیبتیں اور عظمتیں برداشت کر سکیں. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. کون آپ کی شان بیان کر سکتا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب میں ایمان پہلے سے تھا، حکمت پہلے سے تھی. یہ ایمان اور حکمت کو مزید بڑھانے کے لیے، نور علی نور کرنے کے لیے یہ ترکیب کی گئی. قلب اطہر کو زمزم شریف سے غسل دیا گیا، دل کو قوت ہو جائے، گھبراہٹ سے اطمینان ہو جائے. اور اس کنویں کو نسبت ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. اور زمزم شریف کی بھی کیا بات ہے. بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کما حقہ کو بیان ہی نہیں کر سکتا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک، جسے ہم اپنی زبان میں اپنے طور پر منہ کہتے ہیں، یہ بھی سبحان اللہ کیسا. اعلی حضرت سے پوچھیے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک، منہ مبارک، یہ کیسا ہے؟ یہ وہ منہ مبارک ہے جو بہت حسین ہے، اور یہ وہ منہ مبارک ہے جس سے نکلنے والی ہر بات کے بارے میں یہ ضمانت اور گارنٹی ہے کہ اس میں نفسانی خواہشات کا کوئی دخل نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اول تا آخر وحی اور رہنمائی پر مشتمل ہوتی ہے.
وما ينطق عن الهوى، یہ رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان کا رب فرماتا ہے۔ یہ تو وہی کہتے ہیں جو انہیں وحی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی کامل محبت عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہم زندہ رہیں اور ان کے نام پر ہی دنیا سے جائیں، آپ کا کلمہ پڑھتے زندہ رہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں، کاش۔ مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان میلاد، اے عاشقان رسول، 17 دسمبر 28 ربیع الاول کو ٹیلی تھون ہوگا، چونکہ اس کے دن قریب ہیں تو اس کی بھی میں آپ کو ترغیب دلا دوں۔ یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جامعۃ المدینہ للبنی للبنات، مدرسۃ المدینہ للبنی للبنات کے جملہ اخراجات ہم پورے کر سکیں۔ اربوں روپے کے خرچے، جی ہاں اربوں روپے کے، ان 2 شعبوں کے سالانہ۔ تو اس کے لیے آپ کو ترغیب دلاتا ہوں کہ آپ راہ خدا میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کی مدد کریں، تاکہ دعوت اسلامی والے آپ کے بچوں کو، آپ کے بھتیجوں کو، آپ کے بھانجوں کو، آپ کے بیٹوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کی بہنوں کو علم دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، اور بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ خرچ آپ کریں گے، ایک ٹیلی تھون ہے، ایک یونٹ ہے 10,000 روپے کا، یہ 10,000 جو آپ خرچ کریں گے یہ بھی راہ خدا میں خرچ ہوگا، اور جو راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، سورہ بقرہ میں رب تبارک و تعالی نے ایسوں کو ہدایت یافتہ ہونے کی خوشخبری سنائی۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زکوٰۃ دے کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ وہ خرچ کرنا فرض ہو، واجب ہو، کوئی صورت ہو، گھر والوں کو خرچہ دینا ہے، یہ بھی خرچ کرنا ہے۔ وہ آپ مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، جیسے میں آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں کہ آپ ٹیلی تھون جو دعوت اسلامی کے تحت ہو رہا ہے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے جملہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس میں حصہ لیں۔ آپ کا یہ حصہ لینا بھی، یہ خرچ کرنا بھی راہ خدا میں خرچ کرنا کہلائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں